السلام علیکم. آپ میرے خیال شاید دیکھ رہے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل. تو نہیں کہیں گے کیونکہ خیر میرا کوئی ایسا پبلسٹی کا یا کچھ ارننگ وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ارادہ تو نہیں ہے. بٹ ایک چیز میں نے سوچی، میں نے کہا چلیں موبائل کے اوپر یا کمپیوٹر پہ یا کہیں پہ بھی آپ بہت مشکل ہوتا ہے کہ لائف ٹائم اپنا کوئی لائف ٹائم سے مراد ان دا لانگ رن آپ کوئی اپنا ڈیٹا سیف رکھ سکیں یا کچھ بھی آپ کی یادیں جو ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا چلو کچھ ایسا ہی ہو کہ مطلب کوئی ارننگ کے لحاظ سے ہٹ کے بھی کچھ ایسا ہو کہ اپنی یادیں اس پہ سیو کی جا سکیں، اور کبھی بھی اگر زندگی ہے آگے مزید مور تو لائک اگر بوڑھے ہو گئے، جب کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تو بیٹھے ہوئے اگر اس ٹائم بھی یوٹیوب چینل ہوگا تو کچھ آف کورس جدت آ رہی ٹائم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ آتی چلی جا رہی ہے. اور ٹیکنالوجی مطلب ہم لوگ صرف ٹیکنالوجی میں گھر چکے ہیں ڈفرینٹ قسم کی، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے تو. خیر اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہم لے سکتے ہیں. ہر چیز کے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اور مطلب وہ کس طرح لیتا ہے چیزوں کو. خیر میں کوئی بہت بڑا کوئی بات چیت کرنے میں ماسٹر نہیں ہوں، نہ کوئی کوالیفائڈ بندہ ہوں. ایک بالکل کیا نام ہے، خیر میری اسٹڈی تو ہے نہیں. آپ سے میرا فرسٹ انٹروڈکشن ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا بلکہ میں خود کروا رہا ہوں. تو کیا کہہ سکتے ہیں، میرا نام مرزا عامل بیگ ہے اور میں لاہور پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. پچھلے 7 سالوں سے ادھر عمان میں اللہ پاک نے مجھے روزگار دیا ہوا ہے. میں یہاں پر کام کر رہا ہوں ایز آئی ٹی مینیجر. کارڈ آف عمان کمپنی ہے وہاں پر مسقط میں. تو الحمدللہ ایک کمبائن اور ایک مکس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک مطلب اس آرگنائزیشن میں مکس کمیونٹی کام کرتی ہے. مطلب انڈین، پاکستانی، سری لنکن، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، اور مطلب مختلف کنٹریز سے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ایک اچھا ایکسپیرینس ہے میرے لیے لائف کا کہ سب کے ساتھ مل جل کے کام کرنا، اور اپنے لیے بھی بینگ پاکستانی، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں پاکستان سے باہر آیا ہوں. تو ظاہر ہے جب پاکستان میں تھا تو اس وقت حالات کچھ اور تھے. جیسے بندہ ایک سرکل کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی ہی انفارمیشن ہوتی ہے جو اس سرکل کے اندر اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں یا اس کو مل رہی ہوتی ہے دیکھنے کو، ایکسپیرینس کرنے کو. تو اسی لحاظ سے خیر ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیمرے کی طرف دیکھ پا رہا ہوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ. فرسٹ ایکسپیرینس ہو، نہ ہے مجھے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ آتی ہے نہ کچھ آتی ہے، بس فلیٹ سیدھا. میں سمجھتا ہوں جو انسان کے ادھر ہے نا دل میں، وہی اس کی زبان سے نکلنا چاہیے، بہتر ہوتا ہے. اس میں کچھ ادھر ادھر سے یہ وہ کچھ نہیں، نیچرل بس چلتا رہے. تو یہی چیز ہے. میں آپ کو کیا دیکھیں، میں نکل گیا اپنے ٹریک سے کیا بات کر رہا تھا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے جب میں پاکستان میں تھا اس سرکل میں ایک دائرے کے بیچ میں تھا تو اتنا ہی میرا ایکسپیرینس تھا چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، حالات کو، پاکستان کے اندر کچھ پالیٹکس اور یہ سب چیزوں کو، اور انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں. جیسے پاکستان سے باہر آیا عمان میں، مسقط میں، گلف کنٹری ہے یہ، بہت پیسفل ہے الحمدللہ. ہم صرف انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں کہ مطلب بہت پیسفل کنٹری ہے، اور یہاں الحمدللہ کوئی ایسا کچھ وہ نہیں ہے. بہت فریلی آپ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں. لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، عمانی پیپل بہت ماشاءاللہ سے کوآپریٹیو ہیں، بہت اچھے ہیں. تو ایک اچھا ایکسپیرینس ہے میرا ادھر. تو باقی یہ ہے کہ جیسے میں یہ کہنے لگا تھا کہ جب میں پاکستان سے باہر نکلا فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس ہے، میں ادھر آیا عمان 7 سال پہلے. تو میں نے جو فرسٹ میرا امپریشن تھا نا ادھر وہ کیا تھا، میں نے نوٹس کیا کہ یہاں پر جیسے ہم گاڑیوں کی بات کریں، اچھے سے اچھی اعلیٰ کوالٹی کی اور بہت ایکسپینسو گاڑیاں یہاں پہ اویلیبل ہیں، اور ایزیلی انسان اس کو بائی کر سکتا ہے. اپنی جو بھی اس کی ایک نارمل سیلری بھی ہو تو وہ ایک نارمل گاڑی آرام سے افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیکسز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اتنا. تو وہ حساب نہیں جیسے پاکستان میں 200-300% میرے خیال اس کی ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں. پتہ نہیں، خیر میں صحیح مجھے مطلب میں نے بتایا کہ نہیں، بٹ ایسا کچھ ہے کہ بہت 2-3 گنا زیادہ سے مراد 200-300 گنا زیادہ ہو جاتی ہے پرائس شاید.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اب جیسے گاڑی ہے میرے پاس، میں اگر کہیں پہ بھی پارک کروں، چاہے 1 مہینے تک اس کو نہ بھی دیکھوں تو وہیں پر ہی مجھے ملے گی، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہاں یہاں گاڑی ہے، نہ یہاں پہ چوری وغیرہ یہ وہ سب چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ہر کوئی پیٹ بھر کے ہی سوتا ہوگا یا کچھ ایسا سین ہے، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ دیکھا جائے تو مطلب مختلف کنٹریز جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسری کنٹریز سے بھی لوگ آتے ہیں جہاں پر شاید اتنی فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی، تو وہاں سے آنے کے بعد بھی لوگ کیسے فالو کرتے ہیں سسٹم کو، مطلب رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار کسی کے اوپر نظر رکھی ہوئی کہ یار میں اس سے یہ چیز اس کی چرا لوں یا وہ کر لوں فلاں جو بھی ہے، مطلب کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ چیز۔ باقی کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم لوگ وہی انسان ہیں جو اپنی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک الگ وے آف لیونگ ہو جاتا ہے، جب باہر آتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ریسٹرکشن ان دا سینس کہ باقاعدہ قانون کو فالو کیا جاتا ہے اور ہر چیز، تو پھر وہاں آ کے ہم لوگ ویسے ہی اس کے مطابق اکارڈنگلی ہم لوگ مطلب اسی میں رچ بس جاتے ہیں اور ان کے مطابق پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہی چیز ہوتی ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں تو قانون کو فالو نہیں کرتے اور یہ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹ آ جاتی ہے، پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سارا کچھ وہی بندہ یہاں آتا ہے تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کے اکارڈنگ ان جیسا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ سب کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہے، آپ کی روزی روٹی اتنی ہے کہ آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے ساتھ آپ کے بیک پر، تو آپ ان کو ان کی ذمہ داریاں پوری کر پا رہے ہیں، ان کو ایک اچھی ایجوکیشن اور اچھا ماحول ایٹماسفیئر خوراک سب کچھ اچھی پرووائڈ کر پا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ دوسرے آپ کی لائف سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے فرینڈس، آپ کی فیملی ممبرز اور دوسرے بھی، کوئی ضرورت مند ہے کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہڈنلی اس کی ہیلپ بھی کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ تو ایک زندگی میرے خیال سے بہت پیسفل، بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ایسا اگر کچھ ہو تو اس زندگی کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس میں تھوڑا بھی مل رہا ہو تو بہت مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ نہ سوچیں نا کہ کل کیا ہوگا، کل کے ڈر کی وجہ سے ہم اکثر کیا بیوقوفی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنا آج خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی مطلب ایک اچھا دن ہے گزارنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے، تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل ہی ایسا ہوگا کہ نہیں، کل کیا ہوگا، تو کل کی فکر میں ہم آج کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اور کل پھر پتہ چلتا ہے کوئی برا دن خدا نہ خواستہ آ گیا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کل والا دن بھی ہم نے ایسا گزار دیا جبکہ ہمارے پاس اپرچونیٹی تھی اس کو اچھے طریقے سے اویل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے پتہ نہیں میں غلط ہوں صحیح ہوں، بٹ میں نے بتایا نا، میں فلاسفر ہوں، نہ میں کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ میری ایجوکیشن کتنی ہے جی، آپ سے کیا چھپانا، میں نے BPLL کے MP کیا ہوا ہے جی، BPLL کے MP۔ تو اگر آپ کو اس ڈگری کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، BPLL کے MP کا مطلب ہے بس پر لٹک لٹک کے میٹرک پاس۔ تو میں صرف ایک میٹرک پاس ہوں، وہ بھی دھکے والا ہی تو بس ایسے ہی ہے الحمدللہ۔ بٹ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ پاک نے مختلف راستوں سے گزار کر، جیسے بھی پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرا کے، یہ کرا کے آج مجھے مختلف، پاکستان میں 18 ایئر کا ایکسپیرینس تھا، عمان میں 7 ایئرز ہو گئے، 25 ایئرز ہو گئے مجھے جاب کرتے ہوئے، میری ایج 42 ایئرز ہے۔ جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی پہلی تو میں 15-16 میں بی میکسیمم 17 ایئرس کا تھا، میٹرک کے فوراً بعد ہی جاب پہ لگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کی طرف دھیان نہیں گیا اور موقع بھی نہیں مل سکا، بس پھر چل لائف اسی طرف رہی، پریکٹیکل ایکسپیرینس کی طرف مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے ہوتا عمان پہنچ گیا۔ یہاں پہ ایز IT مینیجر جاب کر رہا ہوں، ملٹی ٹاسکنگ جو ہے کمپنی میں تو لگا تھا ایز IT مینیجر، بٹ یہاں پہ اکاؤنٹس بھی ان کا تھوڑا بہت، پھر ایڈمنسٹریشن بھی، پھر ان کے اور بھی بہت سے کام ہیں، پاکستانی ہوں یا پھر کوئی ایسا بندہ ہو کسی بھی کنٹری کا جو چاہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو بزی رکھا جائے بجائے اس کی ایک جگہ بیٹھ کے۔ جاب تو وائٹ کالر ملی تھی بٹ میں وائٹ کالر رکھنا پسند نہیں کیا، باہر پھرتا ہوں باہر کے کام بھی ادھر ادھر، بس اپنے آپ کو بزی رکھنا، کیونکہ فیملی کے بغیر رہ رہا ہوں، میری ساری فیملی، میرے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب لوگ پاکستان میں ہیں، میں یہاں پہ اکیلا رہتا ہوں۔ تو خیر میں نے سوچا چلو اچھا ہے ٹائم گزارنے کے لیے، تو میں نے ہر چیز میں انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز بینگ اے پاکستانی، میں نے سوچا چلو شروع میں مجھے کیا فیس کرنا پڑا کہ جہاں پہ بھی جاب کے لیے جاتا تھا 7 سال پہلے جب فرسٹ ٹائم آیا تھا بغیر کسی جاب کے یہاں پر، تو جو بھی مجھے دیکھتا تھا یا با انٹرویو ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ جی
پاکستانی ناٹ ریکوائرڈ، ایک یہ سننے کو ملتا تو عربک ہوتا تھا کوئی یا کچھ، تو پاکستانی ماہری تھی، پاکستانی نہیں چاہیے. مجھے پتہ نہیں تھا، میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا پاکستان سے باہر نکلنے کا. تو ظاہر ہے اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، پاکستان میں سوسائڈ بومنگ اور یہ سب کچھ، اور جو بھی تھا وہ ایک الگ چیز، اس کو چھوڑا ڈسکس نہیں کرتے ہم. اب تو اویئرنیس ہے سب کو، تو جو کچھ بھی تھے حالات ابھی الحمدللہ بہت بہتر ہیں. بٹ یہ ہے کہ پھر مجھے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑی اپنے انڈین فرینڈس کے بیچ میں رہتے ہوئے اور دوسری نیشنلٹی کے بیچ میں رہتے ہوئے. بینگ اے پاکستانی مجھے کچھ زیادہ ورکنگ کرنی پڑی ان کی برین واشنگ کرنے کے لیے، کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں ہر کوئی بس جیب میں اپنے موزر رکھتا ہے، AK-47 ہوتی ہے، بام لے کے پھر رہے ہوتے ہوں گے شاید، یہ سارا کچھ ہے. تو وہ ان کا ایک جو بھی ہمارے طرف سے اگر کوئی ہمارا نیگیٹو میڈیا ہے وہ، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ان کو فنڈنگ کر کے جو نیگیٹو رپورٹس لیتا تھا اپنے مقصد کی، وہ سب کچھ جو بھی چل رہا تھا اس کے تحت پاکستان کا بہت بیڈ امپریشن تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی ورکنگ کرنی پڑی اپنے طور پہ رہ کے انڈیویجولی اکیلا بس کوئی کو. تو پھر الحمدللہ بھی ہم لوگ جو بھی ہیں انڈیا، سری لنکا اور دوسری کنٹری کے لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے میری حد تک کہ ہاں بھئی پاکستان کا جو میں ایک پازیٹیو پکچر ان کو دکھا پایا ہوں اللہ پاک کی مدد سے. تو وہ بہتر ابھی الحمدللہ. یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے انڈین بہت اچھے فرینڈس بھی ہیں، بہت کلوز فرینڈ ہیں، اور ظاہر ہے دوسری کنٹری کے بھی سارے. تو بینگ اے پاکستانی ان کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا ریلیشن ہے. تو یہ چیز ہے الحمدللہ. باقی چلے، میں نے خیر بہت بور کیا آپ کو اپنی باتوں سے، فرسٹ انٹروڈکشن تک ہے. تو میں بیسیکلی یہ یوٹیوب پہ جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں، میں نے سوچا میں نے 7 سال ایسے ہی گزار دیے، مجھے اپس اینڈ ڈاؤن جو کچھ تھے مجھے ایکسپیرینس کرنے چاہیے تھے. وہ یہ کہ ساتھ شیئر کرتا رہتا، ایک اچھی میموری ہوتی ہے آنے والے وقتوں میں. جب انسان بور ہوتا ہے تو اپنی ویڈیوز دیکھ کے یاد کرتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا اور اس نے کن کن چیزوں سے گزرنا پڑا اسے. تو الحمدللہ ابھی چلو دیر آئے درست آئے، تو ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے، کریں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مل کے. مسقط کی بھی کوئی اچھی چیزیں کچھ ایکسپلور کر سکے تو آپ سے شیئر کی جائیں گی، تاکہ فیوچر میں اپنے لیے بھی یادگار رہے وہ ایک قسم کی. تو خیر مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں، مطلب ویسے تو میں IT کا بندہ ہوں، بٹ میرے کوئی اتنا وہ انوالو نہیں ہوتا میں. تو میں نہ ایڈیٹنگ کروں گا نہ کچھ کروں گا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس میں ایسے ہی بس فلیٹ جو چل رہا ہے چلنے دیجیے. تو مجھے نہیں پتہ آؤٹ لک کیا ہے، کچھ ہے، بس چھوڑیں. تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ گپ شپ بھی رہے گی، اور کچھ کوشش کریں گے جو بھی ووٹ پٹانگ سی آپ کو چیزیں دکھاتے رہیں. خیر تو باقی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. تو اللہ حافظ، ٹیک کیئر.